قرآن سے بہتر تعلیم کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے قرآن کو کبھی مت چھوڑو۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو قرآن نازل کیا اس میں شک مت کرو، قرآن سب سے بہتر تعلیم دیتا ہے، قرآن سب سے اچھی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن سے اچھی تعلیم اور کہاں ہوگی؟ لوگ قرآن کا درس نہیں دیتے، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ کچھ علماء کرام نے ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے پڑھنے والے کے لیے، ہے کوئی پڑھنے والا؟ جس کی کتاب ہے وہ کہہ رہا ہے آسان اور مولوی کہہ رہا ہے مشکل، بات کس کی چلے گی؟ اللہ رب العالمین کی، کیونکہ قرآن سے بہتر تعلیم کہیں ہوگی ہی نہیں۔ اور آپ اس کے بعد سوچئے نا کہ قرآن کے مخاطب کون ہے، یعنی قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟ انسان سے۔ تو قرآن کا بنیادی ٹاپک ہی جب انسان ہے اور انسان ہی اس کو نہ سمجھ پائے تو قرآن کا فائدہ کیا ہے پھر؟ قرآن کا بنیادی ٹاپک انسان۔ اللہ نے قرآن کن پر نازل کیا تھا؟ صحابہ کرام پر، جن میں بہت سارے امی تھے، پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتے تھے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں پر ڈھیروں مثالیں آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک غیر مسلم ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی قرآن گفٹ کرتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ سمجھ سکتا ہے، اور ایک انسان بچپن سے قرآن پڑھتا چلا رہا، اسے بولتے 21 علوم چاہیے، 12 علوم، 18 علوم، نہ جانے کیا کیا چاہیے، اس کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھو قرآن سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 14،